اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واما المسنون فی الصلاۃ فخمسۃ۔ ٹھیک ہے، جہاں تک مستحبات کی بات ہے نماز میں تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو مستحب ہیں۔ التوجہ بستۃ تکبیرات مضافۃ الی تکبیرۃ الاحرام۔ سب سے پہلی چیز کہ جب آپ نماز کی ابتدا کریں تو 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے، اور اس کے بعد جو 7ویں تکبیر کہیں وہ تکبیرۃ الاحرام ہو۔ بأن یکبر ثلاثا ثم یدعو، اور اس کی طریقہ یہ ہوگا کہ 3 تکبیر کہے پھر دعا کرے، ثم یکبر اثنتین، پھر اس کے بعد 2 اور کہے تو 3 2 5، پھر دعا کرے، ثم یکبر اثنتین ویتوجہ، پھر اس کے بعد 1 تکبیر کہے جو کہ مستحب والی، پھر دوسری تکبیر واجب والی کہہ کے نماز کو شروع کر دے۔ بات ان شاء اللہ۔ اچھا، ایک اور بات کی، جو 6 مستحب اور 1 جو ہے واجب والی تکبیرۃ الاحرام، یہ جب 6 اور 1 7 ہو گئی تو ان 7 کے انجام دہی میں انسان مخیر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ مخیر فی السبع، ان 7 میں انسان کا اختیار ہے۔ کیا چیز کا؟ اس چیز کا کہ ایھا شاء اوقع منہا نیت الصلاۃ، کہ ان میں سے جس کے ذریعے سے بھی چاہے انسان نماز کی نیت کو جو ہے وہ واقع کر سکتا ہے، یعنی جس کو چاہے وہ تکبیرۃ احرام قرار دے سکتا ہے۔ فیکون ابتداء الصلاۃ عندہا، بس جہاں اس نے کہا کہ یہ تکبیرۃ احرام ہے اس کے بعد سے نماز کی جو ہے ابتدا ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ۔ الثانی القنوت، اس طریقے سے مستحب ہے نماز میں قنوت، ٹھیک ہے، جو دوسری رکعت میں عام طور سے پڑھتے ہیں۔ وہ فی کل ثانیہ، وہ فی کل ثانیہ، اور وہ کیا ہے؟ ہر دوسری رکعت میں قنوت جو کیا ہے مستحب ہے، قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، و بعد القراءہ، اور قرات کے بعد، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے سورہ الحمد اور قل هو اللہ پڑھنے کے بعد ہم قنوت پڑھتے ہیں۔ ویستحب ان يدعو فیہ بالاذکار المرویہ، اور مستحب ہے کہ انسان اس میں جو ہے جو مستحب وہ جو اذکار روایت میں آئے ہیں، ہے نا، جیسے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ٹھیک ہے، یا قرآن مجید کی جو دعائیں موجود ہیں ان کو جو ہے کیا ہے انسان قنوت میں پڑھے۔ وَإِلَّا فَبِمَا شَاءَ، اور اگر یہ نہیں یاد ہے تو جو چاہے بہرحال قنوت میں پڑھ سکتا ہے۔ وَأَقَلُّهُ 3 تسبیحات، پھر اگر کچھ نہیں یاد ہے تو کم سے کم 3 مرتبہ جو کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کہہ لے، یہی کافی ہے، ٹھیک۔ تو یہ قنوت کے حوالے سے تو اب تک یہ بات واضح ہوئی کہ قنوت جو ہے وہ ہر 2 رکعتی نماز یا ہر نماز میں 1 مرتبہ دوسری رکعت میں واجب مستحب ہے، لیکن یہی قنوت جمعے کی نماز میں 2 مرتبہ ہے، جیسا کہ مشہور ہے طریقہ۔ فی الاولی قبل الرکوع، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے، و فی الثانیہ بعد الرکوع، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد۔ ولو نسیہ قضاہ بعد الرکوع، اور اگر ہم نے جو کہا کہ قبل الرکوع پہلی رکعت میں ہے نا، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں قبل از رکوع قنوت پڑھنا بھول گیا تو وہ بعد الرکوع اس کی قضا کر سکتا ہے، ٹھیک۔ تیسری چیز شغل النظر، مستحب ہے کہ انسان اپنی نماز میں، ہے نا، وہ اپنے نظر کو جو کیا ہے مشغول رکھے، یعنی اپنی نگاہ کو، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ آپ ان لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں جو لوگ اکثر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں جو دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی نماز میں جو ذہنی دور بھٹکتا ہے وہ نہیں جائے گا۔ یہ 2 طریقہ ہے بس اپنا انسان، ایک پہلی چیز کیا کہ نماز کا جو ترجمہ ہے اس پر دھیان رکھے، اور دوسری چیز اپنی نظر کو مشغول رکھے۔ اب نظر کو کیسے مشغول رکھنا ہے سنیے۔ فی حال قیامہ الی موضع سجود، کہ اگر انسان جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو قیام کی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ جہاں پہ سجدگاہ رکھا ہے اس جگہ پہ بس انسان کی نظر رہے، دھیان رہے، نگاہ کہیں ادھر ادھر نہ کرے۔ وہ فی حال القنوت الی باطن کفہ، اور جب قنوت کر رہا ہو، قنوت پڑھ رہا ہو تو اب یہ ایسا نہیں کہ قنوت ایسے پڑھ رہا ہے اور نگاہ ادھر کر رہا ہے، تو ظاہر ادھر ادھر دیکھے گا تو جو چیزیں دیکھے گا انسان کا تصور ذہن میں آئے گا، اس سے نماز خراب ہوگی۔ تو لہٰذا جب قنوت پڑھے تو انسان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ نگاہ جو کیا ہے ہاتھ کے اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، باطن کفہ یعنی ہاتھ کے اوپر، یہ باطن۔ وفی حال الرکوع الی ما بین رجلہ، جب رکوع کر رہا ہے تو نگاہ جو ہے وہ دونوں پیروں کے درمیان میں۔ وفی حال سجود الی طرف انفہ، جب وہ سجدے کے عالم میں ہے تو دونوں نگاہ جو ہے کیا ہے ناک کی طرف ہونی چاہیے۔ وفی حال تشہد الی حجرہ، اور جب تشہد پڑھ رہا ہے تو انسان کی نگاہ اس کی گود میں ہونی چاہیے، اس طریقے سے۔ اگر اس پہ اور اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا نماز کا ترجمہ، اگر کوئی ان چیزوں پر دھیان رکھے تو انشاءاللہ کہ اس کا دھیان جو ہے ادھر ادھر نماز میں نہیں بھٹکے گا، اور انشاءاللہ اور اس چیز سے انسان محفوظ رہے گا۔ چوتھی چیز جو کہ مستحب ہے نماز میں وہ یہ شغل الیدین، کہ انسان اپنے ہاتھ کو
مشغول رکھے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ بے یکون فی حال قیام ہی علی فخذی بحذاء رکبتہ. انسان جو ہے جب قیام کرے تو قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کو دونوں اس پہ جانگھوں کے اوپر رکھے. ٹھیک ہے، کہ جانگھوں کے ایک دم برابر میں رکھے. ٹھیک ہے سامنے. وفی حال القنوت تلقاء وجہ، اور جب قنوت پڑھ رہا ہے تو قنوت کے صورت میں ہاتھ جو ہے وہ بالکل اپنے چہرے کے سامنے. ٹھیک ہے. وفی حال الرکوع علی رکبتہ، اور رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھ کو جو کہ اپنے گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے. وفی حال السجود بحذاء اذنیہ، اور جب سجدہ کر رہا ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے کوئی یہاں، کوئی ایسے سجدہ کر رہا ہے، کوئی یہاں نہیں. کیا کہاں رکھنا ہے؟ حذاء اذنیہ، اپنے کان کے دونوں کے برابر میں، دونوں کان کے برابر میں. ٹھیک ہے. وہ فی التشہد علی فخذیہ، اور جب تشہد پڑھ رہا ہے تو اپنے دونوں جنگھوں کے اوپر جو کیا ہے ہاتھ کو رکھنا ہے. مستحب. اور ان شاء اللہ پانچویں چیز التعقیب، یہ بھی جو کیا ہے مستحب ہے نماز میں. وہ ہوا وہ افضل ہو تعقیب بعد الصلاۃ، فوراً جو کیا ہے انسان. اور افضل میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ثم بما روی من العدیہ، پھر اس کے بعد جو تعقیبات نماز مفاتیح میں مذکور ہیں اس کو یاد کیے رہے انسان، اس کو پڑھے. وہ الا فبما تیسر، اور اگر یہ بھی نہیں یاد ہے تو جو بہرحال جو پڑھ سکتا ہے، چاہے صلواتی کی شکل میں ہو، ان اللہ کی شکل میں ہو، انسان کو پڑھنا چاہیے. واضح ان شاء اللہ. اب آئیے خاتمہ. قواطع الصلاۃ قسمان. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. احدہما یبطلہما عمدا وسہوا وہو کل ما یبطل الطہارہ. ایک چیز تو وہ ایک قسم، یعنی دو قسم کی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو عمدن اور سہون دونوں صورتوں میں باطل کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس سے طہارت انسان کی باطل ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات، جب طہارت نہ رہے تو کیا ہے نماز بھی نہ ہوگی. لا صلاۃ الا بالطہور ہمارے یہاں کہتے ہیں. سواء دخل تحت الاختیار او خرج، چاہے بھی یہ اختیار کی صورت میں ہو یا اختیار کی صورت میں نہ ہو. جیسے کالبول والغائط وما شابہہما، انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی صورت میں یہ ساری چیزیں نکل جائیں، ٹھیک ہے، تو انسان کی نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، چونکہ طہارت باطل ہو. من موجبات الوضو، جو کہ وضو کے موجب بنتے ہیں، یعنی جیسے پیشاب پاخانہ سے انسان کیا ہوتا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسباب وضو میں سے ہیں، اسباب وجوب وضو میں سے، لہٰذا انسان پر نماز پڑھنا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے طہارت کو حاصل کر کے. والجنابۃ والحیض وما شابہہما من موجبات الغسل، اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو غسل کے واجب ہونے کا سبب بنتی ہیں، موجبات غسل میں سے ہیں، جیسے حیض و جنابت، منی کا خارج ہونا، بس ان شاء اللہ. تو اس سے بھی انسان کی طہارت باطل ہوتی ہے، لہٰذا نماز بھی باطل ہو جائے گی. پھر لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ جا کے دوبارہ غسل کرے اور آ کر نماز پڑھے. وقیل لو احدث بما یوجب الوضوء سہوا تطہر وبنا ولیس بمعتمد. ہاں، ایک قول ہے اس کے مقابلے میں کہ جس میں بعض حضرات نے کہا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، حالت نماز میں کوئی ایسا فعل انجام دے دے کہ جس سے وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. جیسے مثال طور پر حالت نماز میں اگر کسی سے ریح خارج ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ وضو کر لے اور وضو کر کے پھر سے وہیں سے نماز کی ابتدا کر سکتا ہے، نہیں کنٹینیو کر سکتا ہے. اگر دوسری رکعت میں یہ فعل ہوا ہے تو وضو کرے، پھر جو کیا ہے وہ کر سکتا ہے، آگے کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ولا سب معتبر، مصنف کہنے کہ یہ بہر قابل اعتماد قول نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. تو یہ ایک قسم ہے نا. دوسری قسم کیا ہے کہ لا یبطل الصلاۃ الا عمدن، یعنی وہ چیزیں، وہ قواطع ہیں کہ جو اگر جان بوجھ کر اس کا انجام دے تو ہی نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اگر بھولے سے ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ وہ ہوا وضع الیمین علی الشمال وفیہ تردد. جیسا کہ یعنی تکتف جس کو کہتے ہیں، جو اہل سنت انجام دیتے ہیں، اس کو اگر انسان جان بوجھ کر نماز کی حالت میں بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اور اس میں تردد ہے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دلیلیں مطلب اس میں ہیں، رکھ سکتے ہیں، بعض کہتے نہیں رکھ سکتے. والالتفات الی ما وراء، اس طریقے سے اپنے ماورا جو ہے وہ دیکھنا، پیچھے دیکھنا. اس سے تو اگر کوئی بھولے سے دے تو نماز باطل نہیں کرے گا، جان بوجھ کے دیکھ لے، ٹھیک ہے، تو نماز باطل ہے. اس طریقے سے والکلام بحرفین فصاعدا، دو یا دو سے زیادہ حرف پر مشتمل کلام کا کہنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جان بوجھ کر قہقہا لگانا، اس طریقے سے جان بوجھ کر فعل کثیر کا انجام دینا کہ جو افعال صلاۃ میں سے نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے کہ انسان اگر اسے دیکھے تو کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اس طریقے سے جان بوجھ کر رونا،
اور وہ بھی رونا کیا ہو دنیاوی امور کے لیے، پیسہ کھو گیا، نقصان ہو گیا بزنس میں، اس سب کے اوپر رونا نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جان بوجھ کر کھانا پینا علی قول، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ الا فی صلاۃ الوتر لمن اصاب وتر، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص نماز وتر پڑھ رہا ہے، نماز وتر وہی نماز شب میں آخری رکعت، چونکہ وہ طولانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مصاب ہے، بیماری اسے پیاس کی، تو بہرحال وہ لمبی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں چاہے تو انسان جو ہے پانی پی سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وہ یرید الصوم فی صبیحۃ تلک اللیلہ، اور خاص کر تب کہ جب وہ شخص کیا ہے اسی رات میں چاہتا ہے کہ روزہ بھی رکھے گا، ان شاء اللہ۔ لیکن لا یستدبر القبلہ، لیکن ان سارے امور کو انجام دینے میں بہرحال اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پشت بقبلہ انسان نہ ہو۔ وہ فی اقص الشعر للرجل تردد، اس طریقے سے کہ جان بوجھ کر اگر مرد اپنے بالوں کو جو کیا ہے عقص کرے، عقص کہتے ہیں یعنی تمام بالوں کو اکٹھا کر کے اوپر جو ہے وہ جمع کر دینا، یہ چوٹی لگانا ہے جس کو وہ لگاتا ہے ربر وغیرہ، وہ سب اس میں متردد ہیں۔ والاشبہ الکراہ، اشبہ یہ ہے کہ یہ کرنا مکروہ ہے، مرد کے لیے حرام نہیں ہے، باطل نہیں ہوتی نماز، ٹھیک ہے۔ مکروہات نماز میں سے الالتفات و یمینا و شمالا، ٹھیک ہے، مکروہ ہے نماز کے درمیان میں انسان جو کیا ہے یعنی تھوڑا دائیں بائیں دیکھے، ٹھیک ہے۔ والتصاعب، اسی طریقے سے تصاعب کرنا، کیا کہتے ہیں یعنی وہ جسے بھی آپ کر رہے ہیں تصاعب ہے، اس کو کہتے ہیں جمائی لینا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تمتی کیا ہے یعنی انگڑائی لینا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے عبث یعنی عبث کاموں کو انجام دینا، وہ یہ ہے نماز پڑھ رہا ہے انگلی بجا رہا ہے، تو یہ فالتو کے کام ہے۔ اس طریقے سے ونفخ موضع سجود، نہ سجدے میں جا رہا ہے تو اس کو پھونک رہا ہے، اس طریقے سے والتنخم، ایسی اس طریقے کے مطلب آواز نکالنا، وہ ان یبصق، یا پھر کیا ہے تھوکنا، ٹھیک ہے۔ اور یفرق اصابعہ، یا پھر یہ کہ حالت نماز میں انسان جو کہ جیسے انگلیوں کو بجانا، یا انگلیوں سے کھیلنا، اور یتعوعہ، یا پھر یہ کہ مثلا اس کو کیا کہتے ہیں یہ تفرق یعنی اس کو انگلیوں کو فرق ایسے سے جدا جدا کرنا، یہ تعوع یعنی انگلیوں کو بجانا، ٹھیک ہے۔ اور یعین بحرف واحد، یا پھر یہ کہ کسی ایک حرف پر، ہم نے کہا تھا 2 حرف یا اس سے زیادہ مشتمل کلام نماز باطل ہوتی ہے، لیکن ایک حرف پہ مشتمل کلام کو بولنا، ٹھیک ہے، جو یعنی حرف بولنا جو کہ اے وغیرہ بولنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور یدافع البول والغائط والریح، اس طریقے سے حالت نماز میں ہی انسان اگرچہ مثلا کیا ہے پیشاب کو روک رہا ہے، پخانے کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ریح کو روک رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے نماز انسان کی مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ خُفُّهُ ضَيْقًا يُسْتَحَبُّ لَهُ نَزْعُهُ لِصَلَاتِهِ، کہہ رہے کہ اور اگر انسان جو نماز پڑھ رہا ہے اگر کسی موزے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، یا اگر خف کا تو جوتا، تو وہ جوتا جو نعل عربی ہے جس میں اجازت ہے، اگر اس میں پڑھ رہا ہے تو اگر وہ بہت زیادہ تنگ ہے تو مستحب ہے کہ اس کو تبدیل کر کے انسان نماز پڑھے، اس میں نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک دیکھیں مسائل و اربع الاولی اذا عطس الرجل فی الصلاۃ، اگر کوئی مرد نماز کی حالت میں چھینکے تو کیا کریں گے، یستحب له یا احمد اللہ، تو مستحب ہے کہ وہ چھینکنے کے فوراً بعد الحمدللہ کہے، ٹھیک ہے۔ وقضا ان عطس غیرہ یستحب له تسمیتہ، اس طریقے سے ہے نا، اگر یہ نہیں، ایک تو ہوتا ہے ایک صورت کہ خود اس کو چھینکا ہے جو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نہیں اس کے پاس کمرے میں کسی دوست نے چھینکا، تو اس صورت میں بھی اس کا الحمدللہ کہنا مستحب ہے، کوئی مشکل نہیں کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ اذا سلم علیہ یجوز ان یرد مثل قوله سلام علیکم، اگر کوئی نماز تو کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی داخل ہوا کہا السلام علیکم، تو جواب میں کیا کہے گا، جواب میں یہ بھی چونکہ جواب سلام واجب ہے لہٰذا یہ بھی کہے گا السلام علیکم، علیکم السلام نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ ولا یقول وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، علی روایت یہ علیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ یجوز ان یدعو بکل دعاء یتضمن تسبیحا او تحمیدا او طلب شیء مباح من امور الدنیا والآخرہ، مستحب ہے انسان جو ہے وہ جائز ہے کہ نماز میں یہ نماز کے بعد، ٹھیک ہے، جو بھی دعا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس میں تسبیح ہو، تحمید ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی مباح شے کی طلب ہو، انسان چاہے تو اس میں حتیٰ کہ مشکل شادی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی انسان جو چاہے تو نماز میں دعا کر سکتا ہے، من امور الدین و دنیا، من امور دین دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں جو بھی چاہنا چاہتا ہے وہ چاہ سکتا ہے۔
قائمن و قاعدن، بیٹھنے کی صورت میں، کھڑے ہونے کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجدے کی صورت میں. ولا يجوز ان يطلب شيئا محرما. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھے، کسی حرام چیز کا طلب جو ہے وہ انسان نہیں کر سکتا نماز کے حالت میں. ولو فعل بطلت صلاته. لیکن اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں کسی حرام چیز کو، مثلا چوری کرنے کے حوالے سے، ہے نا، سود کے حوالے سے یہ چیزیں چاہیں، تو اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یجوز للمصلی ان يقضي صلاته اذا خاف تلف مال. ہاں کہہ کہ جائز ہے نماز گزار کے لیے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے. ٹھیک ہے. کب؟ جب اسے خوف ہو کہ اگر وہ نماز کو نہ توڑے تو اس کا مال جو کیا ہے، ہاں، تلف ہو سکتا ہے، برباد. یہاں مثال کے طور پر یہاں پہ باہر جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی اسکوٹی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. خطرہ ہے کہ مطلب آواز آئی دو کی، سمجھ گیا کہ اگر میں نماز نہیں توڑوں گا تو وہ اسکوٹی لے کے بھاگ جائے گا. اس صورت میں نماز توڑ کے جا سکتا ہے. اور فرار غریمین، یا پھر یہ کہ کوئی وہ ہے قرض دار ہے، اس کے فرار کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی انسان جو کیا ہے نماز توڑ سکتا ہے. اور ترد طفلن، یا پھر یہ کہ بچہ ہے کنویں وغیرہ میں گرنے والا ہے، خطرے میں گرنے والا ہے، اور ان شاء اللہ ہاتھ میں چاقو وغیرہ لیے، اس سے وہ خطرہ کر سکتا ہے. اس صورت میں انسان نماز توڑ سکتا ہے. وہ ما شابہ ذالک، اس طرح کی جو بھی امور مہمہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انسان انجام دے سکتا ہے نماز کو توڑ کے، کوئی مشکل نہیں ہے. ولا يجوز قطع الصلاۃ اختیارا. یہ ساری اضطراری صورتیں تھیں. اختیاری صورت میں انسان نماز جو ہے وہ نہیں توڑ سکتا. بس ان شاء اللہ. اچھا، یہ فرار غریمین کا مطلب سمجھ گئے نا؟ مطلب آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، اب وہ آیا، آپ کو آواز سنائی دے دی، تو فوراً جا کے اس سے آپ قرض دیں، ورنہ اگر آپ نماز پڑھیں تو فوراً چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو دے سکتے ہیں. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.